یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی لکھوایا کرتے تھے تو ان کاتبین میں سے ایک کاتب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب سوچیں اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دھبا لگ گیا یا ان کے اوپر ہم نے برا بھلا کہہ دیا تو گویا کہ یہ تو ہم نے قرآن کی کتابت میں ایک دھبا لگا دیا کہ اس کو جمع کرنے والا ایک ایسا آدمی تھا جس کا کیریکٹر درست نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس امت کا سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا المیہ یہ کہ وہی اللہ کے رسول جس نے دنیا میں آ کر امت سے مانگی تو ایک چیز مانگی کہ میرے اہل بیت کا حق ادا کر دینا، اور اس امت نے انہی اہل بیت کو تلوار کے گھاٹ اتارا۔ وہ ائمہ اہل بیت کہ جس کے بارے میں میں نے ابھی حدیث آپ کو نقل کی، حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو اس واقعے کے اندر ہمیں بہت احتیاط، بلکہ ایک طرح سے پل صراط ہے کہ ذرا سا بھی افراط و تفریط کیا تو یا تو رافضیت میں گر گئے یا ناصبیت میں گر گئے۔ جو کربلا کے اندر ہوا وہ خالصتاً یزید کی اپنی ناانصافی، ظلم اور اس کی جہالت یا اس کا فسق و فجور کا نتیجہ تھا۔ ہم وہ کام کریں غم منانے میں جس سے ان کو کوئی فائدہ تو ہو، آپ ایصال ثواب کریں ان کے لیے، آپ قرآن شریف پڑھ کے بخشیں ان کے لیے، آپ ان کے اس قربانی سے وہ سبق حاصل کریں جس کے لیے وہ چلے گئے۔ میرے عزیز بزرگان دین اور محبوب ساتھیوں، آج بہت ہی اہم اور بہت ہی مبارک دن ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو جمعے کا دن ہے، بڑا اہم ہے، بڑا مبارک ہے، اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج تاریخ کا اہم ترین واقعہ رونما ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعے کے دن کے ساتھ ساتھ 10 محرم الحرام یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ سے کچھ گفتگو ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا المیہ ہے، اتنا بڑا زخم ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس سے بڑا سانحہ تاریخ میں ہوا ہی نہیں کبھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے برگزیدہ ساتھی ایک ہی دن میں تلوار سے موت کی گھاٹ شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیے گئے اور امت بے حس رہی۔ قرآن میں علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نقل کی ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، اے لوگوں، میں تم سے کسی بھی قسم کے اجر اور معاوضے کا سوال نہیں کرتا۔ میں جو بھی تمہیں خدا کے احکامات دیتا ہوں، جو بھی تمہیں اللہ کی شریعت بتاتا ہوں، اس کے لیے میں بڑی تکالیف اور مصائب سے گزرتا ہوں، لیکن کبھی میں نے زندگی میں اس پر کسی اجر کا تم سے مطالبہ نہیں کیا، کبھی کسی مال کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی کسی عزت کا، جاہ کا، منصب کا، عورت کا، کسی چیز کا میں نے کبھی تم سے مطالبہ نہیں کیا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا تو اجر اللہ کے ذمے ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہوں، لیکن اس کا پورا اجر اللہ نے مجھے دینا ہے، مخلوق سے مجھے کسی قسم کا کوئی معاوضہ، کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق بھی یہی تھا کہ مخلوق آپ کی خدمت کا کیا معاوضہ دے سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا یہی کلمہ قرآن نے نقل کیا جگہ جگہ، ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میرا اجر اور میرا معاوضہ یا میں جو بھی خدمات فراہم کر رہا ہوں اس کا سارا بدلہ تو اللہ نے دینا ہے مجھے، مخلوق سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بس تم اللہ کی بات مان لو، اس کے رسول کی بات مان لو، اطاعت کے اوپر آ جاؤ، دین ہدایت قبول کر لو، بس یہی میرا منتہا ہے، یہی میرا مقصد ہے، اس کے علاوہ کچھ چاہیے نہیں مجھے تم سے۔ لیکن ایک چیز اللہ کے رسول نے مانگی، قرآن کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
الا المودۃ فی القربى، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے کچھ دے سکتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری خدمات کا کوئی معاوضہ تم دے سکتے ہو، تو ٹھیک ہے، میں تم سے کسی قسم کے اجر کا، کسی قسم کے معاوضے کا سوال نہیں کرتا، ایک چیز مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، اہل بیت کا حق ادا کر دینا، میرے قرابت داروں کا حق ادا کر دینا، بس اور کوئی نہیں۔ اس میں بھی اللہ کے رسول کا کیا بھلا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن چلو تم کہتے ہو کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کی کوئی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اتنا بڑا اللہ کا کلام ہمیں دیا، آپ نے قرآن لا کے ہمیں دیا، آپ نے ہمارے لیے تکالیف اٹھائیں، آپ نے پتھر کھائے، آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی اجر دیں، کوئی معاوضہ دیں۔ تو قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ان سے یہ کہا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، دیکھو میں تم سے کسی قسم کا اجر، کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں کہ دیکھو اہل قرابت کا، اہل بیت کا حق ادا کر دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ مودہ، محبت، بے لوث محبت کرنا اہل بیت کے ساتھ۔ اور اس امت کا سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا المیہ یہ کہ وہی اللہ کے رسول جس نے دنیا میں آ کر امت سے مانگی تو ایک چیز مانگی کہ میرے اہل بیت کا حق ادا کر دینا، اور اس امت نے انہی اہل بیت کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ کتنا بڑا سانحہ، کتنا بڑا زخم ہم نے بحیثیت امت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ ساری زندگی کبھی مطالبہ نہیں کیا اپنی کسی کام کا، ایک چیز کا مطالبہ کیا تھا وہ بھی نہ دے پائے۔ واقعہ کربلا آپ جانتے ہیں، ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس تاریخی واقعے کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا تاریخ کو سمجھے کہ تاریخ کیا ہے۔ تاریخ کے اندر کچھ چیزوں کا جاننا، کوئی قاعدوں اور ضابطوں کا جاننا ضروری ہے، ورنہ آپ تاریخ میں بھٹک جائیں گے۔ پہلی چیز تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دیکھیں تاریخی روایات جو ہوتی ہیں وہ مستند یا سند کے ساتھ بیان نہیں کی جاتی، بلکہ مورخ کا نظریہ ہوتی ہیں۔ یعنی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سند موجود ہے اللہ کے رسول سے لے کر آج تک، جو ایک سند کے اندر بعینی ہی زبر زبر ہے، زیر زیر ہے، پیش پیش ہے، ایک حرف کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ احادیث پڑھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، دیگر ائمہ کرام کی احادیث کی کتابیں ہیں۔ جو بھی راوی حدیث ذکر کرتا ہے وہ حدیث کے ساتھ ایک پراپر سند ذکر کرتا ہے، میں نے حدیث سنی فلاں سے، اس نے سنی فلاں سے، اس نے سنی فلاں سے، اس نے سنی صحابی سے، اس نے سنی اللہ کے رسول سے۔ تو گویا کہ جب ایک حدیث بیان کی جاتی ہے تو ایسے ہی نہیں ہر ایک کی بات قبول کر لی جائے جب تک کہ سند نہ دیکھ لی جائے کہ سند کیا ہے۔ اگر سند صحیح ہوگی، مستند ہوگی، تو ہم کہیں گے ہاں حدیث صحیح ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، سند صحیح ہے، جتنے بیان کرنے والے راوی ہیں سب درست ہیں، سب کے حالات زندگی محفوظ ہیں، سب اپنے زمانے میں عادل تھے، سچے تھے، امانت دار تھے، منصف تھے، کوئی شکایت نہیں ہے ان سے کہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پائے گئے، کبھی دھوکہ دیتے ہوئے پائے گئے، کبھی جو ہے وہ احادیث کے معاملے میں خلط ملط کرتے ہوئے یا غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے پائے گئے، کبھی ایسا نہیں ملا ان کے بارے میں۔ تو قرآن اور حدیث تو ہمارے پاس پہنچے ہیں سند متصل کے ساتھ کہ جن کے اوپر ہم بھرپور اعتماد کر سکتے ہیں۔ لیکن تاریخ تو ہر زمانے میں مؤرخ نے اپنے حساب سے لکھی، اس نے واقعات کو جس تناظر سے دیکھا اس تناظر سے لکھی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ تاریخ اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی تو اس تاریخ کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کی سند متصل ہے، قرآن و حدیث کی سند مستند ہے، قرآن و حدیث کے واسطے سب کے اندر چھان پھٹک ہو چکی ہے، لیکن تاریخ کے واسطوں میں چھان پھٹک نہیں ہے۔ تو اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر ابھی سن 2000 چل رہا ہے اور کوئی مؤرخ اس وقت بیٹھ کے سن 2000 کی تاریخ لکھے اور اس مؤرخ کا تعلق مثال کے طور پر ایک خاص جماعت سے ہو، تو لازمی سی بات ہے جب اس جماعت کی حکومت ہوگی تو وہ مؤرخ تاریخ بڑی اچھی کر کے لکھے گا، بھائی اس کی حکومت میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی، اس کی حکومت میں تو بڑے فلاحی کام ہوئے، اس کی حکومت میں تو بڑے رفاہی کام ہوئے، اس کی حکومت میں تو ملک جو ہے وہ چوٹیوں پہ پہنچ گیا۔ لیکن اگر ایک مؤرخ اس حکومت سے یا اس سلطنت سے بیزار ہو، نظریاتی طور پر، سیاسی طور پر اس کو ناپسند کرتا ہو، اور وہ مؤرخ تاریخ لکھنے کے لیے بیٹھے،
تو آپ اسی وقت کی تاریخ دیکھیں گے کہ وہ لکھ رہا ہوگا بڑی بدترین گورنمنٹ تھی، بڑا ہی ناانصافیاں تھیں، بڑا ہی ظلم و ستم تھا، بڑا ہی جو ہے اس وقت کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ پیسا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، ان کے حقوق ادا نہیں کیے گئے۔ اب دیکھیں تاریخ ایک ہی وقت کی بیان کی جا رہی ہے، سن 2001 سے لے کے 2010 کی، دو مورخ بیان کر رہے ہیں اور دونوں اپنے اپنے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اب واقعہ کربلا ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سن 61 ہجری کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، لیکن اس کے اندر ہمارے سامنے تاریخ کے دو کردار ہیں۔ ہمارے سامنے اس کے اندر ایک طرف ائمہ اہل بیت عظام ہیں، جن کی عزت، جن کی حرمت آسمانوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر، وہ ائمہ اہل بیت کہ جس کے بارے میں نے ابھی حدیث آپ کو نقل کی، حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ کتنی بڑی بات۔ فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے عزت کا، اتنا احترام کا، اتنی محبت کا تعلق تھا کہ نماز کے اندر سجدے میں اللہ کے رسول ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ کے کمر پہ بیٹھ گئے تو سجدہ لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا کہ کہیں یہ گر نہ جائیں، چوٹ نہ لگ جائے۔ خطبہ دیتے وقت اسی طرح جمعے کا خطبہ دیتے وقت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما حجرے سے نکل کے باہر آ گئے، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، 5 سال اور ایک 7 سال، ادھر سے ادھر جو ہے وہ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پکڑا، عین خطبہ دیتے وقت ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھایا، دوسرے کو بائیں کندھے پہ بٹھایا اور خطبہ دیا۔ سوچے جن کی سواری ہی اللہ کے رسول کا کندھا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر رش سے کہا سواری تو بڑی عمدہ ہے۔ حسن اور حسین کو دیکھ کر کہا بڑی رش سے سواری تو بڑی عمدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سوار بھی تو عمدہ ہے، ان کو تو کیوں ہلکا سمجھ لیا؟ تو ایک طرف تو تاریخ کے اندر ہمارے سامنے یہاں پر ائمہ اہل بیت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے بے لوث محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پیار ہے، اور صرف آپ کا ہی نہیں ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جان چھڑکتے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے۔ تو ایک طرف تو یہ کردار ہے، دوسری طرف اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ تو اگر ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو دیکھا جائے تو قرآن و حدیث ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا۔ ایک طرف قرآن ان صحابہ کے بارے میں فرما رہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پوری قرآن کے اندر متواتر آیات ان کی تعریفوں میں اللہ نے نازل فرمائی کہ آپ یہ دیکھیں گے کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، بس اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے نظر آئیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا ان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، ایک پروانہ اور سرٹیفکیٹ لکھ کو دے دیا ان کو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک جگہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگوں تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم ایسا ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لائے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تبھی ہدایت پاؤ گے، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی۔ گویا صرف ایمان بھی معتبر نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسا ایمان لانا، گویا کہ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ تو تاریخی روایات میں اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر ہمیں بہت احتیاط، بلکہ ایک طرح سے پل صراط ہے کہ ذرا سا بھی افراط و تفریط کیا تو یا تو رافضیت میں گر گئے یا ناصبیت میں گر گئے، یعنی ذرا سا اس کے اندر آگے بڑھے اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آپسی جنگیں ہوئیں
مثال کے طور پہ جنگ صفین ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب آپ جانتے ہیں کہ 1400 سال بعد آدمی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے بارے میں ان میں سے کون صحیح تھا کون غلط تھا. نہ حالات کا پتہ، نہ واقعات کا پتہ، اور نہ ہی یہ ان باتوں میں سے ہے کہ جس کا قبر میں سوال کیا جانا ہے کہ تمہاری بقا کا، تمہاری نجات کا سارا مدار اس کے اوپر ہے کہ پہلے بتاؤ کہ کون ہند پہ حق پر تھا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حجاج بن یوسف نے پکڑ لیا انہیں. حجاج بن یوسف تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگایا ہوا گورنر. تو حجاج بن یوسف نے ان کو پکڑا اور ان سے لا کر دربار میں سوال کیا کہ بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون حق پر تھا. مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ اگر ان کو برحق کہے گا تو ابھی ان کا گلا اڑا دوں گا، کیونکہ وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں تھا. اگر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا نہیں کہے گا، ان کو غلط کہے گا تو اس کو جو ہے چھوڑ دوں گا، اگر ان کو صحیح کہے گا تو اس کا گلا اڑا دوں گا، گردن اڑا دوں گا ان کی. تو حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو وہی جواب دیتا ہوں جو قرآن میں مجھ سے بہتر آدمی نے تم سے بدتر آدمی کو دیا. حجاج نے کہا وہ کیا جواب ہے؟ تو کہنے لگے کہ قرآن میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا اور کہا فما بال القرون الاولی، مجھ سے پہلے کے جو بادشاہ گزر گئے ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کو حق پر سمجھتے ہو یا باطل پر سمجھتے ہو؟ فما بال القرون الاولی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، کہ ان کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں لکھا جا چکا، نہ میرا رب اس کو بھولے گا کبھی، نہ کبھی وہ اس سے غلطی میں جائے گا. یعنی اللہ کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نامہ اعمال اور ان سے حساب لینا ہے، مجھ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. تو اسی طرح ان واقعات کا دار و مدار چونکہ تاریخی روایات پر ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ تاریخی روایات مورخ کا نظریہ ہے، کتنی صحیح ہیں کتنی غلط، حتمی نتیجہ نکالنا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. تو اس کے اندر کتنا بڑا المیہ، کتنا بڑا افسوس ہوگا کہ ہم کسی ایک مورخ کی کسی تاریخی روایت کو اٹھائیں اور کسی امام حسین یا حسن کے بارے میں، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کوئی بری بات کر کے اپنی انجام اور اپنی قیامت اور اپنی آخرت خراب کر لیں. یا ہم اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں کسی کو گالم گلوچ کر دیں یا ان کو برا بھلا کہہ دیں اور اپنی آخرت اور اپنا جو ہے انجام خراب کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ہی ہمارے لیے محترم ہیں. جتنی محبت، جتنی عظمت اہل بیت کے لیے، اتنی محبت، اتنی عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے. باقی ان کے آپس میں نزاع ہوئے، اہل سنت والجماعت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان حضرات کا اجتہاد تھا اور یہ مجتہدین کرام تھے، اور مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں غلطی پر بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ بچے کے سامنے والد اور چچا کا جھگڑا ہو جائے تو بچے کے لیے ادب یہی ہے کہ خاموش رہے. یہ نہیں کہ باپ کی حمایت کر کے چچا کو مار دوڑ دے یا چچا کی حمایت کر کے باپ کے اوپر لاٹھی برسا دے. یہ بچے کے شان اور منصب کے بالکل مخالف ہے. تو یہی معاملہ ہمارے لیے ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ہے کہ ہمارے لیے دونوں ہی معزز ہستیاں ہیں. ایک طرف اہل بیت کا میں نے بتایا، ایک طرف حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں. اور اگر امیر المؤمنین ہی ہوتے تو اس کے بڑھ کر یہ ہے کہ کاتب وحی ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی لکھوایا کرتے تھے تو ان کاتبین میں سے ایک کاتب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اب سوچیں اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر دھبا لگ گیا یا ان کے اوپر ہم نے برا بھلا کہہ دیا تو گویا کہ یہ تو ہم نے قرآن کی کتابت میں ایک دھبا لگا دیا کہ اس کو جمع کرنے والا ایک ایسا آدمی تھا جس کا کیریکٹر درست نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ان کی بہن بھی ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول کے سسرال پہ دھبا لگا دیا، رشتہ داریوں کو برا بھلا کہہ دیا. جو کربلا کے اندر ہوا وہ خالصتاً یزید کی اپنی ناانصافی، ظلم اور اس کی جہالت یا اس کا فسق و فجور کا نتیجہ تھا. سن 60 ہجری کے اندر اس لعین کو خلافت ملی، سن 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا ہو گیا.
یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام اہل بیت جو ان کے ساتھ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، کربلا کے اندر ان کو گھیرا اور شہید کر دیا گیا۔ اب واقعات کیا ہیں؟ بہت تفصیلی واقعات ہیں کہ پہلے مکہ مکرمہ گئے، وہاں سے جا کے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، بعض صحابہ نے منع بھی کیا کہ مناسب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ حضرت امام حسین جہاد کے لیے یا لڑنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، وہ صرف یزید کو سمجھانے کی نیت سے نکلے تھے کہ میں اس کو بتاؤں کہ یہ خلافت یا امارت کوئی توارث نہیں ہے، موروثی جائیداد نہیں ہے، یہ فسق و فجور کے ساتھ نہیں چل سکتی، یہ ظلم و ستم کے ساتھ نہیں چل سکتی، میں اس کو سمجھاؤں گا، اس کو بتاؤں گا۔ اگر جہاد کے لیے جا رہے ہوتے یا لڑنے کے لیے جاتے تو جنگجو ساتھ لے کے جاتے نا، گھر والوں کو بچوں کو کون لے کے جاتا ہے جہاد کے لیے؟ تو بعض نے مشورہ دیا بھی کہ آپ نہ جائیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان تھی، جو ان کا مرتبہ تھا، جو ان کا درجہ تھا، ان کے لیے گوارا نہیں تھا کہ ظلم و ستم ہو رہا ہو عوام الناس کے اوپر، فسق و فجور، فاسق و فاجر لوگ خلیفہ بن جائیں اور وہ خاموش بیٹھے رہے تماشا دیکھتے رہے۔ یہ ان کی شان اور ان کا منصب نہیں تھا۔ درمیان میں جب پہنچے تو باقاعدہ خبر آئی کہ اہل کوفہ جنہوں نے آپ کو بلایا تھا انہوں نے غداری کر لی، بے وفائی کر لی، پہلے خط لکھ کر آپ کو بلاتے رہے کہ آپ یہاں پر آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ بعد میں وہی لوگ جب عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں پہ اپنی گورنمنٹ سنبھال لی کوفہ کے اندر، سب اپنے دعووں سے پھر گئے، سب نے اپنے گھروں کے دروازے تک بند کر لیے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین نے خبر لینے کے لیے بھیجا کہ کوفہ جاؤ، دیکھو ہمارے استقبال کی کیا تیاری ہے، وہاں کیا ماحول ہے۔ وہاں جب وہ اطلاع لینے کے لیے گئے، کوئی ان کے لیے گھر کا دروازہ کھولنے والا نہیں، اور بالآخر ان کو وہیں کوفہ کے اندر شہید بھی کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت واپس چلتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے نانا کی یہ تربیت نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہجرت پہ نکل کھڑے ہیں اور واپس چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی، درمیان میں غار ثور میں واقعات پیش آ گئے تو واپس جا سکتے تھے، نہیں، ہجرت ختم نہیں کی، ایک دفعہ ہجرت کر کے نکل گئے انبیاء اور ان کے اہل بیت، اس کے بعد پھر وہ واپس قدم لوٹانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا منصب ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کام کے لیے آگے بڑھ جائیں اور پھر ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں۔ تو جب ایک دفعہ ہجرت کے لیے نکل گئے کہ اب تو معاملات یا تو صحیح ہوں گے یا پھر جو ہے وہ ایک طرف حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، ڈر کر واپس پیچھے نہیں جا سکتے، گردن کٹا دیں گے، لیکن اپنے عزم سے، اپنے مقصد سے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ کوئی بھی نہیں گیا، جتنے رفقائے سفر تھے سب کو پتا تھا کہ آگے سامنے ہزاروں کی فوج ہے، سخت ظالم ترین ابن زیاد ان کا جو ہے وہ کمانڈر ہے، اس نے کوئی رعایت نہیں کرنی ہمارے ساتھ۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب خود آگے کھڑے ہیں اور واپس جانے پر تیار نہیں تو کسی کی کیا ضرورت کہ ان کو چھوڑ کے چلا جائے؟ سب رک گئے، اور اس کے بعد پھر کربلا کے میدان میں شہادت کا وہ المناک سانحہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کا اس طرح چلا جانا، یہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کا اتنا بڑا زخم ہے جو کبھی بھر نہیں سکتا۔ لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ غم کو منایا جائے اور غم کے منانے کے اندر لان تان کیا جائے، اپنے گالوں کو اور ماتھوں کو پیٹا جائے یا اپنے اوپر چاقو چھریاں چلائی جائیں؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑے بڑے برگزیدہ، بڑے بڑے محبوب، مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب چچا، بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے۔ خود اپنے بیٹے کا جب انتقال ہوا فرمایا ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں تعلیمات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہترین نمونہ ہے۔ ان کے زمانے میں جب غم کا اس طرح کا واقعہ ہوا، کچھ عورتیں جمع ہوئیں، کہنے لگی ہم نوحہ کریں گے، ہم ماریں گے، پیٹیں گے، اپنے گالوں کو نوچیں گے۔ اللہ کے رسول نے منع کروا دیا، نہیں، یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا وہی زخم ہے، وہی غم ہے جو ہمارے اہل تشیع حضرات کو ہے، لیکن ان کا انداز الگ ہے غم منانے کا، ہمارا انداز غم منانے کا الگ ہے۔ ہم وہ کام کریں غم منانے میں جس سے ان کو کوئی فائدہ تو ہو، آپ ایصال ثواب کریں ان کے لیے،
آپ قرآن شریف پڑھ کے بخشیں ان کے لیے، آپ ان کے اس قربانی سے وہ سبق حاصل کریں جس کے لیے وہ چلے گئے۔ انہوں نے یہ قربانی کیوں دی؟ ظالم کے آگے نہ جھکنے کی سبق دیا ہمیں۔ انہوں نے یہ قربانی کیوں دی؟ جہاں فسق و فجور ہو، اللہ کے نافرمانی ہو، جہاں عدل و انصاف قائم نہ ہو، تو حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کا ہمیں سبق دیا۔ ان کی شہادت سے جو قربانی سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، ہم اس پر عمل پیرا ہوں، ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تمام اہل بیت، یہ سب ہمارے دل کے، ہمارے جگر کے گوشے ہیں، ٹکڑے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات، کوئی اول فول بات یا کوئی بری بات ایسی جو ان کی شان کے، ان کے منصب کے، ان کے درجے کے خلاف ہو، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی ہو، ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ باقی تاریخی واقعات ہزاروں مل جائیں گی آپ کو ایسی، جس کے اندر ایک دوسرے پر لان تان بھی ہوں گی۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ دیکھیں، تاریخی واقعات صرف وہی معتبر ہوں گی کہ جس کے اندر قرآن اور حدیث سے مناسبت ہوگی، مشابہت ہوگی، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، کیونکہ قرآن و حدیث مستند ہے۔ یہ تھوڑی کہ راوی نے کہا اور کچھ بھی کہہ دیا زبان سے۔ آپ ایسے ہزاروں لوگ دیکھیں گے، راوی کہتا ہے اور فلانا واقعہ بیان کر دیا، راوی کہتا ہے اور فلانا واقعہ بیان کر دیا۔ ارے راوی نے کہاں سے کہا؟ راوی وہاں پہ ایسے کیسے کہہ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ خود کھڑا ہو کے وہاں پہ یہ منظر دیکھ کے تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس طرح منظر کشی کی جا رہی ہے، یہاں سے تیر آیا، یہاں لگا، یہاں سے نکلا، یوں ہوا، یوں ہوا، ڈرامے بازی۔ یہ سب راوی کے کہنے کی خرافات ہیں۔ نوجوان ایسے اسکالرز، عقل سے بالکل خالی، دماغ سے بالکل خالی، دلوں میں بغض بھرا ہوا، ان کو لا کر ممبر اور ان کو لا کے جو ہے وہ اسپیکر اور مائک پکڑا دیا۔ اب وہ بیٹھ کے کوئی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کریں، جھوٹا سوٹا من گھڑت سا، اور لوگ بس واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ واقعہ مستند ہے، نہ یہ سوچتے ہیں کہ آیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی اس کے اندر تعظیم ہے، بے حرمتی ہے، نہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق بھی ہے یا مخالف ہے، نہ یہ سوچتے ہیں کہ راوی بیان کرنے والا کہاں سے بیان کر رہا ہے، کیا سند ہے، کچھ بھی نہیں، بس راوی کہتا ہے۔ ہمارے نانا جو ہے وہ بعض اوقات کبھی کبھی جو ہے وہ ذاکرین کے حلقے سن لیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، لیکن 30 سال سے سن رہا ہوں، ہر سال نئے انداز سے، نئے طرح سے بیان کیا جاتا ہے مجلس گرمانے کے لیے۔ اگر واقعہ ایک ہی ہے تو ہر سال ایک ہی واقعہ بیان ہونا چاہیے نا۔ یہ کہاں سے ہو گیا کہ 100 آدمی 100 واقعات بیان کر رہے ہیں اور 100 کے 100 ایک دوسرے کے خلاف، اور سارے صحیح ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے، انسان کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا کہ ایک ہی واقعہ ہو، 100 آدمی بیان کریں اور 100 کے 100 الگ طرح سے بیان کریں اور 100 کے 100 سچے ہوں۔ معلوم ہوا صرف اور صرف زخم کو تازہ کرنا، نوحہ کرنا، غم کو منانا، اور غم کے منانے کے اندر بھی شریعت کی حدود و قیود کو ختم کر دینا۔ پھر جب غم کے منانے کا اختیار انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، پھر تو کوئی اپنے اوپر چھریاں چلائے گا، کوئی آگ پہ چلے گا، کوئی کہے گا میں جو ہوں ڈنڈے مار کے زخم مناتا ہوں، غم مناتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلانا کام کر کے غم مناتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں تعزیے نکال کے غم مناتا ہوں۔ یہ سارے غم کے منانے کے طریقے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت، نہ ہی مجتہدین کرام نے کہیں ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ہماری خود کی بنائی ہوئی، خود کی تراشی ہوئی رسومات ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔